محفل کو سجا دے گا، اسی لیے بیٹی فاطمہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، بھائی علی اکبر سے کہتے بھائی بالکل محبت کرتے ہو ساتھ لے لو۔ علی اکبر کہنے لگے جب بابا نہیں لے جاتے ہم نہیں لے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنی ماں فاطمہ کی ایک باندھی ہے جس کا نام فضہ ہے، حضرت فضہ کو بلاتی ہے اور کہتی فضہ کاغذ قلم لا اور لکھ 4 شخص ہیں، اگر میں مر جاؤں یہ 4 شخص مجھے کندھا نہیں دے سکتے۔ حضرت فضہ کہنے لگی فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت فضہ سے فاطمہ کہتی ہے پہلا شخص میرا بھائی علی اکبر، وہ اگر میں مر گئی یہ مجھے کندھا نہیں دے سکتا۔ حضرت فضہ کہتی ہے اتنا بڑا الزام آپ اتنی بڑی پابندی اپنے بھائی پہ لگاتی ہے۔ حضرت فاطمہ پھر زہرا کہتی ہے کیوں نہ لگاؤں، یہ بھائی ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آج یہ بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے۔ حضرت فضہ کہتی ہے دوسرا شخص کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے دوسرا شخص میرے چچا حضرت عباس علمبردار ہے، اگر میرا باپ کبھی ڈانٹتا، میری ماں مجھے کبھی ڈانٹتی تو مجھے عباس علمبردار تسلی دیتے تو چھوٹی ہے تو غلط کر رہی اسی لیے ماں باپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آج وہ عباس مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت فضہ نے کہا تیسرا شخص کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے تیسرا سب سے دودھ پیتا بھائی علی اصغر۔ حضرت فضہ نے کہا یہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے، یہ تو تجھے اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا۔ حضرت فضہ نے کہا نہیں، حضرت فاطمہ زہرا نے کہا بات مانی جو تم سمجھتے ہو، بات یہ ہے کہ جب یہ حضرت علی اصغر روتا نا مدینے میں کسی کی گود پہ جا کر خاموش نہیں رہتا، لیکن جب میں علی اصغر کو اپنے سینے سے لگاتی علی اصغر خاموش ہوتا، اور علی اصغر میری گود چھوڑ کر کسی کے پاس جانے کا تیار نہیں ہوتا، لیکن آج جب یہ مدینہ چھوڑ رہا ہے میں اسے گود لینا چاہتی ہوں، لیکن علی اصغر میری گود میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت فضہ کہتا ہے بتاؤ چوتھا شخص کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے چوتھا شخص میرا باپ حسین اقبال ہے۔ حضرت فضہ کہتا ہے فاطمہ زہرا اپنے باپ کو بھی کاندھا دینا نہیں دے گی۔ اتنے میں آواز میرے امام حسین کے کانوں سے ٹکراتی ہے، میرے امام کہتے ہیں فاطمہ زہرا سنو 3 شخصوں کے بارے میں تم نے کہہ دیا کہ کاندھے تیرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے، اور چوتھا شخص میں ہوں فاطمہ سنو میں تینوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تیرا باپ تجھے کاندھا نہیں دے گا، اس لیے کہ تیرا باپ کو پیغمبر آدم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیٹا تجھے کربلا جانا ہے اور جا کر وہاں اپنی قبر کٹا دینی ہے۔ بیٹی فاطمہ ان تینوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن تیرا باپ حسین تجھے کبھی کاندھا نہیں دے سکے۔ حضرت امام حسین سے کہہ کر مدینے کی رخصتی کو تیار ہوئے ہیں۔ واقعہ بہت طویل ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا اپنی کربلا لے کر جانا ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے مکہ مدینہ کی ہجرت کر کے آپ مکے کی طرف نکل گئے اور بہت طویل واقعہ ہے، راستے میں بہت سارے کرامات ہیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، مختصر یہ ہے میرے امام مکہ پہنچ گئے، اور جب میرے امام مکہ پہنچے 1 2 نہیں سینکڑوں خط امام حسین کے پاس آیا اور سارے خط میں یہی تھا امام آپ یزید اپنے آپ کو خلیفہ مانتا ہے، یزید شرابی ہے زانی، ہم اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، امام آپ کوفہ آ جائیے ہم آپ کے منتظر ہیں۔ امام حسین صحابہ سے مشورہ کرنے لگے، صحابیوں نے کہا امام کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے کھانے میں زہر ملایا، اس نے آپ کے بابا حضرت علی کو مسجد میں شہید کیا، امام کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں آپ کوفہ نہ جائیے۔ صحابہ مشورہ کیے اور مشورے میں یہ بات پاس ہوئی کہ امام حسین کے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل جائیں، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر امام حسین کو پیغام دیں گے، اور اگر کوفہ کی حالت بہتر رہی امام کوفہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم۔ اگر ان بچوں کے ذکر کو میں کر دوں قسم خدا کی لوگوں کسی کی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جس آنکھ سے چشمے اور پانی جاری۔ 2 نمنے بیٹے ہیں، حضرت مسلم کوفہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، دونوں بھائی اپنے بابا سے کہتے بابا جان ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر مت جائیے، ہم دونوں بھائیوں کو یہاں اپنے ساتھ لے کر چلیے یہاں سے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کو لیتے ہیں، مختصر یہ ہے آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ کوفہ پہنچے نا 1 2 نہیں بلکہ 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا بھائی جان کوفہ کے لوگ بڑے وفادار ہیں،
اہل بیت سے محبت کرنے والے بھائی جان اب کوفہ تشریف لائیے. ابھی حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا، اتنے میں کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر اس کا ایک دشمن تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا نعمان بن بشیر اگر لوگ کوفہ والے یوں ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، یاد رکھو یزید کا نام لینے والا یہاں کوئی موجود نہیں ہے، جاؤ مسلم بن عقیل کو قید کر لو. نعمان بن بشیر بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. اس نے کہا نبی کے نواسوں کو ہم قید نہیں کر سکتے. جب نعمان بن بشیر نے اتنا کہا اس دربار کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے. اس نے کہا نعمان تم بزدل ہو چکے ہو، تم کاہل ہو چکے ہو، تم کمزور ہو چکے ہو. تاریخ نے نعمان بن بشیر کے جملے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے. نعمان بن بشیر نے کہا او یزید کے ماننے والوں سنو، اگر نبی کے گھر والوں کو قید نہ کرنے کی وجہ سے میں بزدل ہوں تو مجھے بزدل ہو کر زندگی گزارنا پسند ہے. اگر نبی کے گھر والوں کو قید نہ کر کے اگر میں کمزور ہوں تو کمزور والی زندگی پسند ہے، لیکن نبی کے گھر والوں کو قید کر کے اپنے آپ کو بہادر کہنا نعمان بن بشیر کو کبھی بھی پسند نہیں. جب نعمان بن بشیر نے یہ کہا نا تو یزیدیوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا سنو اگر تم یزید اگر تم نے نعمان بن بشیر کو کوفہ سے نہ ہٹایا تو پھر کوفہ کے لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، سب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ابن زیاد نے کہا یزید نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ایک کھڑا ہوا سپاہی اس نے کہا سنو بصرہ کا جو گورنر ہے ابن زیاد وہ بڑا ظالم بڑا طاقتور شخص ہے، کوفہ کا گورنر اسی کو منتخب کر دیا جائے. اور یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اے ابن زیاد بصرہ کے گورنر، اب صرف تم بصرہ کے نہیں کوفہ کے بھی گورنر ہو، جاؤ کوفہ جا کر مسلم بن عقیل کو قید کرو. رات کا وقت ہے، ابن زیاد 500 سپاہی کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور ایک مقام میں پہنچ کر 400 سپاہی کو چھوڑ کر 100 سپاہی کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ میں داخل ہوتا ہے. اور بڑا مکار شخص تھا ابن زیاد. اس نے اپنا لباس اتارا، حجازی لباس پہن کر کوفہ میں داخل ہونے لگا. نبی کے گھر والے اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے کوفی حضرت امام حسین سے منتظر تھے. جب ابن زیاد حجازی لباس زیب پہن کر کے کوفہ پہنچا، کوفہ کے لوگوں نے سوچا یہ امام حسین آئے ہیں، سب نے مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین سے سجائے بھرے کی. ابن زیاد اپنے دربار میں پہنچا کوفہ کی گورنری ہاؤس میں اور اپنا حجازی لباس اتار کر کہا سنو میں حسین نہیں ہوں جس کی تم نے تعریف کی ہے، میرا نام ابن زیاد ہے. اور یاد رکھو آج کے بعد اگر کسی نے کوفہ میں امام حسین کا نام لیا تو اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن زیاد کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو، چودھریوں کو، دولت مندوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کو ایک کمرے میں بند کیا اور بند کرنے کر کہا کہ تم بڑے وفادار ہو. ابن زیاد نے کہا سنو اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو سمجھا دو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو. ابن زیاد کا اتنا کہنا تھا وہ 12,000 کوفی جو امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے یہ کہ بعد ہی کرے ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. واقعہ بہت طویل ہے، المختصر یہ ہے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پیچھے 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کرتے ہیں. لیکن جو ہی امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، جب آپ نے قاعدہ کیا تھا تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کہے تھے، پیچھے 500 نمازی تھے اور جب سلام پھیرے کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک بھی نمازی نہیں. حضرت مسلم بن عقیل سوچنے لگے یہ کیا ماجرا ہے. کسی نے کہا ابن زیاد نے سب کو ڈرا دیا ہے، اب یہ لوگ میرے ساتھ نہیں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے نکلتے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک خاتون کے گھر میں جا کر سائے میں بیٹھ کر پناہ لیتے ہیں. وہ خاتون اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی کہتی کون ہو تم میرے گھر کے سائے میں بیٹھے ہو. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا خاتون بے یار و یادگار ہوں، مکے سے آیا ہوں، نبی کا نوازا ہوں جس کا نام حضرت مسلم بن عقیل ہے. اس خاتون نے امام حسین کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے میں لے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو کھلایا پلایا. لیکن دیکھیں کتنی اللہ اکبر کبیرہ اس خاتون کے بیٹے کی بدنصیبی ہے.
اس خاتون کا بیٹا گھر واپس لوٹا. اس خاتون نے پوچھا بیٹا تیری پریشان کیوں ہو؟ تو اس کا بیٹا کہنے لگا ابن زیاد یہ حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو قید کر کے لائے گا، اسے دولتوں سے مالا مال کروں گا. وہ خاتون سوچنے لگی پروردگار یہ کیسا ماجرا ہے؟ جس مسلم بن عقیل کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، جس کو میں نے چھپا کے رکھا ہے، میرا بیٹا تو اس کے جان کا دشمن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس خاتون نے کہا بیٹا باز آجا، مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں ہے. اس کا بیٹا ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ابن زیاد جاؤ میرے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، اس مسلم بن عقیل کو قید کر لو. سپاہی جاتے ہیں. مختصر یہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر لیا جاتا ہے. اب ذرا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی زندگی دیکھو. حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو اللہ اکبر کبیرہ کوفہ کے ایک شخص تھا اس کے حوالے کیا اور اے میرے بھائی سنو میرے ان بچوں کو مکہ پہنچا دینا ورنہ میرے بچوں کو مدینہ پہنچا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شخص مسلم بن عقیل کے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے. اس شخص نے اپنا بیٹا اسد کو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو حوالے کیا اور کہا بیٹا اسد سنو کل صبح یہ قافلہ مدینے کو جائے گا، ان دونوں کو لے جا کر اس قافلہ میں شامل کر دینا، یہ دونوں بچے مدینہ پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سفر کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں. آپ قافلہ کے پیچھے کرنے لگتے ہیں، قافلہ تیزی کے ساتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ دونوں بچے قافلے کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں اور جب شام ہوئی رات کا وقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں بھائی گھبرا گئے اب کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ان دونوں بھائیوں کو ایک شخص دولت کا لالچی تھا، اس نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا. تاریخ بتاتی ہے اس قید کا جو داروغہ تھا یا کسی مورخ نے لکھا ہے اسی قید خانے میں ایک قیدی تھا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. اس نے جب مسلم بن عقیل کے بچوں کو دیکھا اس نے اپنی انگوٹھی نکالی اور مسلم بن عقیل کے بچوں کو دیا اور کہا سنو میرا بھائی بھلا جگہ رہتا ہے، یہ انگوٹھی لے کر میرے بھائی کے پاس پہنچ جانا، میرا بھائی تجھے مدینہ پہنچا دے گا. لیکن پیارے مسلمانوں یاد رکھو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے رات کا وقت ہے، سفر کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. دونوں بھائی بھاگتے رہے لیکن جب صبح نمودار ہوئی دونوں بھائی کیا دیکھتے ہیں جہاں کوفہ سے نکلے تھے اپنے آپ کو صبح سویرے وہی پاتے ہیں. دونوں بھائی پریشان ہے اے پروردگار اب کیا کیا جائے گا. دونوں بھائی ایک سوکھے پیڑ کے تنے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہیں چھپ کر آرام کرنے لگتے ہیں. لیکن اسی پیڑ کے نیچے ایک نہر ہے، ایک تالاب ہے. ایک خاتون پانی لینے پہنچتی ہے اور ابھی اپنے پانی کے برتن کو نیچے ڈالتی ہے. کیا دیکھتی ہے تو حسین و جمیل چہرے والے بچے اس پیڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس خاتون نے اپنی نگاہ کو اوپر کی، کیا دیکھتے ہیں یہ بچے کانپ رہے ہیں. اس خاتون نے کہا خاتون نے کہا تم کون ہو. اس نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. خاتون نے کہا بیٹا نیچے اتر جا. دونوں بچے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اترنے کے بعد وہ خاتون بچوں کو لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے. مالکہ اسے نہلاتی ہے دھلاتی ہے، نہلا دھلانے کے بعد بچہ کھانا کھلاتی ہے، اپنے کمرے میں بند کر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں بھائی آرام سے سو رہے ہیں لیکن ذرا تقدیر تو دیکھو جو خاتون مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید کر کے رکھی ہے اس کا شوہر حارث پاپی بڑا ظالم تھا. اس نے ابن زیاد کے کہنے پر حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرنے نکلا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. رات کا وقت ہے، وہ حارث پاپی اپنے گھر آتا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے سردار آج زیادہ سفر کیے ہو کیا، تیرے چہرے پہ درد و غبار ہے، تم زیادہ تھکے ہوئے لگتے ہو. اس حارث پاپی نے کہا بیوی بات صرف اتنی ہے ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید کر کے لائے گا میں اسے دولتوں سے مالا مال کر دوں گا. میں صبح سے شام تک مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں لیکن نہ جانے آسمان نکل گیا، زمین آسمان اٹھا لیا یا زمین نے نکل لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس ایک خاتون نے جب سنا کہ میرا شوہر تو نبی کے نوازوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے، جس مسلم بن عقیل کے بچے کو ہم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، میرا شوہر تو اسی کا جانی دشمن بنا بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خاتون جتنی محبت اپنے شوہر سے اور بات کرتی تھی آج اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، نہلاتی ہے دھلاتی ہے، اپنے شوہر کو کھانا کھلا کر ایک کمرے میں سلا دیتی ہے. رات کا کچھ پہر گزرا ہے، اس کے شوہر کے کانوں میں رونے کی آواز پہنچتی ہے. وہ حارث پاپی اٹھتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اور میری بیوی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. حارث پاپی کی بیوی کہتی ہے سردار پڑوس کا کوئی بچہ رو رہا ہوگا. حارث پاپی پھر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے کی
आवाज आई। हारिस पापी ने कहा नहीं नहीं, ये आवाज पड़ोस से नहीं मेरे कमरे से आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हारिस पापी ने दरवाजा खोला। उस हारिस पापी की बीवी एक खातून अपने शौहर के कदमों पे गिर जाती है और कहती सरताज वो तो नबी के घर वाले हैं, वो तो मेरे आका के नवासे हैं और सरताज उनके जान के दुश्मन बने बैठे हो, इन बच्चों को छोड़ दो, क्या आपके फातिमा जन्नत फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस हारिस पापी ने कहा नहीं नहीं मैं इन बच्चों को कैद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दोनों भाई सारों कतार रो रहे हैं। बड़े भाई ने छोटे से कहा वो भाई तू क्यों रो रहा है? छोटे भाई ने कहा भाई बात सिर्फ इतनी है, आंख लगी थी आज 3 दिन हो गए हमने बाबा को नहीं